للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان بچوں نے جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن پاک کو ان بچوں کے لیے، ان کے والدین کے لیے، ان کے خاندان کے لیے، ان کے اساتذہ کے لیے اور جنہوں نے اس مدرسے میں تعاون کیا سب کے لیے ذریعہ نجات کا سبب بنا ہے۔ باقی میں ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں، اگر بچے ناراض نہ ہوں، قرآن پاک کا حفظ کرنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اس سے بڑا کام مشکل یہ ہے اس کو یاد رکھنا۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ بچے کو اسکول میں مدرسے میں داخل کروا دیتے ہیں، وہ حفظ تو کر لیتا ہے، وہ کہتے ہیں چلو جی بچہ حافظ بن گیا، اب اس کو اٹھا کر وہ دنیا کے کاموں میں اس قدر مشغول کر دیتے ہیں کہ اس بیچارے کو منزل پڑھنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ میں آپ کو حضرت صاحب صحیح بات بتلا رہا ہوں، 100 میں سے چند ایک حفاظ اکرام ہوتے ہیں جو قرآن پاک کی منزل یاد رکھتے ہیں، ورنہ بھول جاتے ہیں۔ اور میں علماء کرام کی موجودگی میں بات ایک کرنے لگا ہوں، قرآن پاک کا حفظ کرنا، مکمل قرآن کا حفظ کرنا ہر ایک بندے کے لیے فرض نہیں ہے۔ جو حافظ نہیں بیٹھے ہوئے وہ گناہگار نہیں ہے، لیکن قرآن حفظ کر کے بھلا دینا اس کی بڑی سخت وعید آئی ہے۔ لہٰذا ہمارے حضرت صاحب بزرگ قبلہ سید ابو البرکات شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ میری باتیں تو آپ کو کڑوی لگیں گی لیکن حقیقت پر مبنی ہے۔ کسی نے کہا کہ جناب یہ بچہ قرآن کا حافظ ہو گیا ہے، فرمایا بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر حافظ قرآن پر عمل نہیں کرے گا تو قرآن اس پر لعنت بھیجے گا۔ حافظ خود پڑھے گا لعنت اللہ علی الکاذبین، اگر وہ خود جھوٹا ہے تو قرآن اس پہ لعنت نہیں بھیج رہا۔ قرآن بھی پڑھتا ہے، قرآن حافظ ہے، نماز نہیں پڑھا۔ میں صرف حفاظ کرام کو ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا، چھوٹی سی بات۔ جتنے بھی آپ حضرات یہاں بیٹھے ہو، جتنے بھی یہاں بیٹھے ہو، کیا آپ میں سے کوئی بندہ گندے کپڑے میں، ناپاک کپڑے میں قرآن رکھنا پسند کرے گا؟ اونچی بولو ذرا، یہ سب کی نہیں آواز آ رہی۔ جب آپ گندے کپڑے میں، ناپاک کپڑے میں قرآن رکھنا پسند نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ بھی گندے سینے میں قرآن رکھنا پسند نہیں کرتا۔ اگر چاہتے ہو یہ قرآن ہمارے سینے کے اندر رہے، اس سینے کو پاک صاف رکھو گے، قرآن اس کے اندر رہے گا۔
اور میں ان حفاظ کرام کے والدین کی خدمت میں ادب سے ہاتھ باندھ کر ایک عرض کروں گا، آپ نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا ہے، اب جو اصل کام ہے اس کی طرف آؤ، ان کو عالم دین بھی بناؤ۔ کیا بناؤ؟ ایک میری بات بڑی توجہ سے سننا، اب ایک بندہ قرآن پاک شروع کرتا ہے، الحم سے لے کر والناس تک پڑھ لیتا ہے، پورا قرآن پڑھتا ہے، اس کو بڑا ثواب ملتا ہے، بڑا ثواب ملتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف علیحدہ، لام علیحدہ، میم علیحدہ ہے۔ جو الف لام میم پڑھے گا اس کو 30 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ کتنا جی؟ تو جو پورا قرآن پڑھے گا اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ لیکن ایک بات یاد رکھو، ایک بندہ پورا قرآن پڑھتا ہے اور دوسرا بندہ قرآن کی ایک آیت کو سمجھ کر اس پر عمل کرتا ہے، اس بندے کو پورا قرآن پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اصل کام ہے قرآن کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا۔ تو حافظ قرآن قرآن کو سمجھے گا کیسے، عمل کیسے کرے گا؟ جب وہ عالم دین بنے گا۔ تو جہاں پر اتنی قربانی دی ہے، تھوڑی قربانی اور بھی دے دو۔ ایک چھوٹی سی اور بات میں عرض کر دوں، اگر کسی سے کہو نا یار بچے کو حافظ قرآن بنا دو، عالم دین بناؤ، وہ کہنا حافظ جی بناتے دیے پر کھائے گا بیچارہ کتوں؟ صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں، اجی مولوی بن گیا تھے، کھائے گا کتوں؟ میں نے کہا جب تم ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت تیری کون سی فیکٹری چلتی تھی؟ رب تجھے وہاں بھی رزق پہنچا تھا۔ ارے رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ مت سمجھو رزق جو ہے ہماری پھرتیوں کی وجہ سے ملتا ہے، میری قابلیت کی وجہ، خطر، بالکل غلط بات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، جس کو چاہے بے حساب ہی رزق عطا فرما دے۔ کئی جو بالکل ان پڑھ جاہل ہوتے ہیں، کروڑوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں، اور کئی بندے ڈگریاں لیے پھیر رہے ہوتے ہیں۔ یار مسجد میں بیٹھے ہو، صحیح بات کرنا، ہمارے خاندان میں وہ بندے جو کل کو کروڑ پتی تھی آج زکوٰۃ مانگ رہے، اور وہ بندے جو کل کو زکوٰۃ مانگ رہے تھے آج کروڑ پتی بنے۔ اس لیے یہ بات کا خطرہ نہ کرو۔ رازق کون ہے؟ جی بولو ذرا۔ یار اگر وہ کافروں کو رزق دے رہا ہے تو اپنے دین کی حفاظت کرنے والے کو رزق نہیں دے گا یار؟ اس لیے اس کا خوف دل سے نکال دو۔ اور میں اس مدرسے کی انتظامیہ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بے شک یہ گاؤں دیہات والا علاقہ ہے، لیکن اپنی محنت اور زیادہ کریں۔ یہ 6 بچوں کی بجائے یہاں سے 63 بچے حافظ ہونے چاہیے۔ محنت اور زیادہ کریں تاکہ یہ سلسلہ اور زیادہ بڑھے، اور میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں حفظ کے ساتھ درس نظامی کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے، تاکہ یہاں سے جو کرنیں پھوٹیں وہ پوری دنیا کے اندر پھیلیں، جیسے جہاں بابا جی نے ایسی کرن پھوٹی کہ پوری دنیا کے اندر پھیل گئی۔ اور دوسری میں آج اپنی بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں کہ مجھے علماء کرام کے سامنے سبق سنانے کا موقع مل رہا ہے۔
تو علماء کرام بھی میری اصلاح کریں گے، اور میں آپ سب حضرات کی خدمت میں یہ کھلی چھٹی دوں گا، کھلی چھٹی دوں گا۔ میری بات غلط ہو، حوالہ غلط ہو، ترجمہ غلط ہو، آپ نے لحاظ نہیں کرنا، بڑے مجمع میں کھڑے ہو کے کہنا حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ میں سب کے سامنے معذرت بھی کروں گا اور الفاظ بھی واپس لے لوں گا، اور اگر میری بات سچی ہو، حوالہ صحیح ہو، ترجمہ صحیح ہو، پھر قرآن پر عمل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تھوڑی سی اونچی آواز سے بولو، سارے عمل کرو گے؟ تو اب میں ابتدا کرنے لگا ہوں۔ آپ کے سامنے میں ایک مسئلہ رکھوں گا، آپ نے مسجد میں بیٹھے ہو، جھوٹ نہیں بولنا، بات سچی کرنی ہے۔ میں یہاں مسجد میں بیٹھا ہوں، میرے ایک طرف میرے والد صاحب بیٹھے ہیں، ایک طرف میرا دوست بیٹھا ہے۔ والد صاحب کہتے ہیں بیٹا آج اس دروازے سے باہر جانا، دوست کہتا نہیں نہیں حافظ صاحب آج اس دروازے سے باہر جانا۔ مجھے کس کی ماننی چاہیے؟ نہیں دیکھو، جتنی دیر سب نہیں بولو گے میں آگے نہیں چلوں گا۔ کیوں ماننی چاہیے؟ اس لیے کہ آپ یہی کہو گے والد کا مقام دوست سے افضل اور اعلیٰ، والد کا مقام اعلیٰ ہے۔ تو پھر ہمیں اصول پتہ چلا، جب اعلیٰ اور ادنا کی بات اکٹھی آ جائے تو پھر ادنا کی بات چھوڑ دو، بڑے کی مان لو، یا یوں سمجھ لو اور آسان بات کر دو، جب چھوٹے اور بڑے کی بات، چھوٹے مرتبے والے اور بڑے مرتبے والے کی بات اکٹھی آ جائے تو چھوٹے کی چھوڑ دو، کس کی مانو؟ اب میں علمی طور پر بھی آپ سے ایک سوال کروں گا۔ عشاء کی نماز میں 4 فرض ہیں، کتنے ہیں جی؟ 2 فرض پڑھنے کے بعد جو قعدے میں بیٹھتے ہیں اس کو بولتے ہیں درمیانی قعدہ۔ کیا ہے جی؟ یہ نماز میں واجب ہے۔ کیا ہے جی؟ اگر کوئی بندہ درمیانی قعدہ بھول جائے، غلطی سے کھڑا ہو جائے، اب بیٹھنا واجب ہے اور کھڑا ہونا فرض ہے، جب فرض اور واجب اکٹھے آ گئے اب کیا کیا جائے گا؟ تھوڑا سوچی بولو ذرا۔ واجب چھوڑ دیں گے، کس کو پکڑیں گے؟ فرض کو۔ کس کو چھوڑیں گے؟ کس کو پکڑیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ واجب کا مقام کم ہے، فرض کا مقام بڑا ہے۔ تو یہاں سے بھی پتا چلا کہ جو ہم نے اصول بنایا وہ صحیح ہے۔ جب چھوٹے مرتبے والے بات اور بڑے مرتبے والے کی بات اکٹھی آئے تو پھر چھوٹے کی بات چھوڑ دو، کس کی مانو؟ یا سب کی آواز نہیں آ رہی؟ کس کی ماننی ہے؟ اب کوئی مجھے اس کا ترجمہ بتلائے گا؟ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، سب کی آواز نہیں آ رہی۔ اللہ سب سے، تو کیا بڑے کی بات مانتے ہو؟ زبان سے اللہ اکبر کہتا ہے اور بات شیطان کی مان رہا ہے۔ میں غلط ہوں بھائی، میری جھولی میں ڈال دو۔ رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے حی علی الصلاۃ، اس کا کیا ترجمہ بنتا ہے جی؟ دیکھو، ایک تو میں عربی کی وہ عبارت پڑھوں جس کا آپ کو ترجمہ ہی نہیں آتا، تو پھر تو بات سمجھ آئے کہ یار ان بیچاروں کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ میں وہ الفاظ بولوں گا جس کا ترجمہ بچے کو بھی آتا ہے۔ حی علی الصلاۃ کا کیا مطلب ہے؟ اونچی بولو۔ شیطان کے اندر بیٹھا رہے، گپالا، تاش کھیل، شطرنج کھیل، کاروبار کر۔ ہم کس کی مانتے ہیں؟ رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم،
نماز نیند سے اونچی بولو، نماز نیند سے شیطان کہنا نہیں بستر سے اور بڑھ جا، کس کی مان رہا ہے؟ رب تعالیٰ فرمائے حلال کھاؤ، شیطان کہتا نہیں پیسہ آنا چاہیے، چاہے چوری کر کے آئے، چاہے ڈکیتی کر کے آئے، چاہے سودی کاروبار سے آئے، چاہے جوا کھیل کے آئے، چاہے بہنوں کی جائیداد پر قبضہ کر کے ہے، چاہے یتیموں کا مال کھا کے ہے، پیسہ آنا چاہیے۔ کس کی مان رہا ہے؟ میں غلط ہوں بھائی، میری جھولی میں ڈال دو، میں نے سب کو اجازت دی ہے، میری بات غلط ہو کھڑے ہو کے کہو غلط کہا، اور اگر صحیح کہہ رہا ہوں خدا رہا پھر اس پر عمل تو کیا۔ علامہ اقبال یہی تو کہہ رہا ہے، زبان سے کہہ جو دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، ارے دل و نگاہ مسلمانی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ زبان سے کہتا ہے اللہ اکبر اور بات شیطان کی مان رہا ہے۔ پھر ہمارا عقیدہ ہے سب سے اعلیٰ اولا، تھوڑا سا اونچی آواز سے اپنے عقیدے کا اظہار کرو، سب سے اعلیٰ اولا، سب سے بالا والا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور ہے سب رسولوں سے اعلیٰ۔ کیا اس اعلیٰ نبی کا کہا مانتے ہو؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں فجر کی نماز پڑھا کر تیری روزی میں برکت ہوگی، کہنا جی آنکھیں نہیں کھل دی، اور ڈاکٹر کہنا سویرے اٹھ کے ایکسرسائز کرے کر، وہ جناح گارڈن پہنچا ہوا ہے، ارے ڈاکٹر کے کہے سے آنکھ کھل رہی ہے، نبی کے کہے سے آنکھ نہیں کھل رہی۔ آپ کے علاقے کا تو مجھے پتہ نہیں، ہمارے لاہور کے اندر جناح گارڈن ہے، مینار پاکستان ہے، یار فجر کے وقت سورج نکلنے سے وہاں اتنا رش، گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہیں، اور مسجد ویران، عورتیں مرد وہاں پارکوں میں پہنچے ہوئے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی الٹا ہو رہا ہے، کوئی سیدھا ہو رہا ہے۔ ایک کو میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا صوفی جی تسی کی الٹے ہو رہے تھے؟ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب ڈاکٹر نے کہا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ میں ڈاکٹر صاحب کے پاس، میں کہا ڈاکٹر صاحب آپ اچھے بھلے بندے کو الٹا کیوں کر رہے ہو؟ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب آپ مسجد مدرسہ بناتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں بناتے ہیں۔ کہنے لگا پانی کی ٹینکی اوپر رکھ دے ہو نیچے رکھتے ہو؟ میں نے کہا جی اوپر رکھتے ہیں۔ کہنا کیوں اوپر رکھتے ہو؟ میں نے کہا جی پانی اوپر سے نیچے لانا آسان ہے، نیچے سے اوپر لے جانا۔ کہنے کے بعد پھر بات سمجھ لو، یہ دل جو ہے نا، دل خون کی ٹینکی ہے، اس کے لیے خون نیچے پہنچانا آسان ہے، اوپر دماغ تک پہنچانا مشکل ہے۔ جب ہم بندے کو الٹا کرتے ہیں دماغ نیچے ہو جاتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے، تو بلڈ سرکولیشن دماغ کو ہوتی ہے، بندہ فریش ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا اس لیے الٹا کرتے ہو؟ کہنا ہاں اس لیے الٹا کرتے ہیں۔ کہنے لگا حافظ جی ایک سچی بات بھی بتلا دوں؟ میں نے کہا ضرور بتلاؤ۔ کہنے لگا دماغ کو جتنی بلڈ سرکولیشن سجدے کی حالت میں صحیح ہوتی ہے، الٹا لٹکنے سے بھی صحیح نہیں ہوتی۔ میں نے کہا ڈاکٹر کی بات ماننے والے تو ایک مرتبہ دماغ تازہ کرے گا، میرے نبی کا غلام بن جا، روزانہ 5 مرتبہ تیرا دماغ تازہ ہوتا رہے گا۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ دیکھو بھائی میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں،
پتہ نہیں آج کس کے دل پر چوٹ لگے، رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جایا۔ حضرت صاحب ایک بندہ تندرست ہے، کیا ہے؟ رات کو لیٹتا ہے، کروٹ بدلتا ہے، صبح ہو جاتی ہے، رات کے گزرنے کا پتہ، اونچی بولو، لیکن اللہ نہ کرے اسی کے داڑھ میں درد ہو جائے، کان میں درد ہو جائے، گردے میں درد ہو جائے، کیوں جی پھر رات کی میں گزر دی؟ گزرنے کا نام ہی نہیں لیتی، گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہے، ایک ایک سیکنڈ کئی سالوں کا لگ رہا ہے۔ خدا را دیکھو میرے سب کے سامنے ہاتھ بندے ہیں، ارے اللہ نہ کرے اگر دنیا میں تھوڑی سی تکلیف آ جائے، دنیا کی رات گزارنا مشکل ہو جائے، اللہ نہ کرے اگر قبر میں عذاب آ گیا، قبر کی رات کیسے گزرے گی؟ آج حضرت صاحب میں خدا کی قسم ایک دل کا درد سنانے لگا ہوں۔ ہمارے سنیوں کے اندر ایک بات بٹھا دی گئی ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، مولوی صاحب نے آ کے اذان پڑھ دی، ہن اسی چوریاں کریے، ڈکیتیاں کریے، زنا کریے، شراب پیے، نماز پڑھیے بھاویں نہ پڑھیے، ماں باپ نو بھاویں ذبح کر دئیے، قیامت والے رب نے جنت کے پلیٹ چ پا کے سانو پیش کرنی ہے۔ وہ جی دوزخ تے ساڈے سنیاں واسطے ہے ہی نہیں، اسی نے چھالا مار دے جنت سے جانا ہے۔ اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ ہر سنی گناہوں پہ دلیر ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے وہ پرواہی کوئی نہیں، وہ تو نات خاں کہندے نے او گناہگارو مت گھبراؤ سرکار تہاڈے جے۔ میں کیا نماز پڑھنے والے دے سرکار نہیں؟ یار کدی محفل دے وچ نیکیاں کرن والے اپریشیٹ کیتا جے؟ جدو اپریشیٹ کراں گے ہی، حوصلہ افزائی کراں گے گناہگار، گناہگار نو کی لوڑ ہے گھر چھڑ کے مسیتے آوے؟ واہ جی اسی عاشق رسول ہاں۔ میں نے کہا بھائی میرے نزدیک سب سے بڑا عاشق رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ کیا وہ روزے نہیں رکھتے تھے؟ کیا وہ خدا سے نہیں ڈرتے تھے؟ تو کیسا عاشق رسول ہے؟ گناہوں پہ دلیر ہو رہا ہے۔ ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے جی؟ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر چیک اپ کر کے کہتا ہے صوفی صاحب تسی چھوٹا گو چھڑ دیو، تسی جی وڈا گو چھڑ دیو، تسی بابا جی مٹھا چھڑ دیو، تسی نمک کھانا چھڑ دیو۔ کیوں حضرت صاحب چھڑ دینے ہیں کہ نہیں چھڑ دینے؟ اب بولو تو صحیح یار۔ اچھا کوئی تاڑے چو دسے گا یہ چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ اچھی بول دیو یار۔ وڈا گوشت، نمک، مٹھا، یار ڈاکٹر دے کہن نال حلال چھڑ دیندا، نبی دے کہن نال حرام نہیں چھڑ رہا یار۔ ڈاکٹر کے منع کرنے سے حلال چھوڑ رہا ہے، نبی کے کہے سے شراب نہیں چھوڑا، زنا نہیں چھوڑا، سود کھانا نہیں چھوڑا، حرام کھانا نہیں چھوڑا۔ ایک ہمارا دوست تھا نا، مٹھائی بڑی کھاتا تھا، ڈبہ مٹھائی کا رکھیں تھوڑی دیر کے بعد غائب۔ ایک مرتبہ اس نے مٹھائی کھانا چاہا، میں کہا یار ہوں نہیں کھاندا ہے؟ کہنے لگا آفت جی ڈاکٹر نے منع کر دیا۔ اس نے منع کر دیا؟ میں کہا چھوڑ ڈاکٹر کو، کھایا کر تم۔ کہنے لگا نہیں حافظ صاحب
ڈاکٹر میرا خیر خواہ ہے. اونچی بولو، ڈاکٹر میرا میں نے کہا میرے آقا سے بڑا خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے؟ ارے ڈاکٹر کے کہے سے تو حلال چھوڑا ہے، نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا ہے. میں کہا ڈاکٹر کا تو خیر خواہ کہتا ہے، اس کی خیر خواہی کب تک ہوتی ہے؟ جتنی دیر جیب میں فیس ڈالتے رہو گے. فیس واسطے پیسے نہیں اندر جان دیں دے فیساں بھی دین دی رہو، خیر خواہی ہونی دے جنی دے سا جسا مر گئے تے خیر خواہی. ایک اور میری بات کان کھول کے سن لو. بندہ جتنی بھی ہیرا پھیری کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، چوریاں ڈکیتیاں کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، اپنی اولاد کی خاطر کرتا ہے. میری اولاد دا کچھ بن جاوے. یار سچی گل دسنا، مر گئے تو اولاد قبر میں جائے گی؟ اونچی بولو یار. دوستانو راضی کرن واسطے دوست کہنے نے آ ساڑنا شراب پیا ہے، آ ساڑنا جوا کے. او مت گھبرا، اسی تیرا ساتھ نہیں چھڑاں گے، اسی تیرے نال مران گے. کیوں جی جدو مر جانے پھر نال مر دینے پھر کہنے لے جو کدے بو نہ لگ کڈو انبا. میاں محمد رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں کتھے نہیں تیرے کار والے جنہ لے سے تو پاپ کماندا، جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے، اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے. یاد رکھو جتنے بھی تیرے خیر خواہ ہیں سب قبر میں دفن کر کے واپس آ جائیں گے، کوئی قبر میں ساتھ نہیں جائے گا. اور میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا خیر خواہ ہے قبر میں بھی ساتھ تشریف لائے گا. اور میدان محشر میں جب ماں اکلوتے کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہوگی سرکار وہاں بھی خیر خواہی فرمائیں گے. اور ایک فیصلے کی بات اور بھی سن لو، پھر آپ کی مرضی جس طرح مرضی جانا. یہ سورہ صاد ہے 23واں پارہ، اس کا آخری رکوع. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو. سب نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے سجدہ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، کس کو نہیں کیا؟ اور تھوڑا جو اونچی آواز نہ بول دو یار. کس کو نہیں کیا؟ جس نے آدم علیہ السلام کو ایک سجدہ نہیں کیا اس کا یہ حشر ہے. اور جو رب تعالیٰ کو سجدے نہیں کرتا روز کتنے نہیں کرتا اس کا کیا حشر ہوگا یار. رب تعالیٰ نے فرمایا نکل جا یہاں سے، تیرے اوپر لعنت برسے گی. عرض کرنے کا یا اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دی جائے. فرمایا جا مہلت، تیری گرفت نہیں ہوگی. اس نے پھر کھڑے ہو کے قسم کھائی، قال فوعزتک لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. کہنے لگا یا اللہ مجھے بھی اب تیری عزت و جلال کی قسم ہے میں انسان کو گمراہ ضرور کروں گا. اس کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اس کو گمراہ ضرور کروں گا، لیکن مجھ سے بچے گا وہی جو اخلاص کے ساتھ تیری عبادت کرنے والا ہوگا. اب عبادت ہم نے چھوڑ دی. جو شیطان سے بچنے کا راستہ تھا وہ ہم اپناتے ہی نہیں ہیں. میں نے ابھی جو چند مثالیں دیں، اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے، بات شیطان کی مان رہا ہے. نبی کو سب سے اعلیٰ مانتا ہے، بات شیطان کی مان رہا ہے. اب شیطان کی بات ماننے کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سن لو. آیت غلط ہو، حوالہ غلط ہو، ترجمہ غلط ہو، میں مجرم. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال فالحق والحق اقول لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین. فرمایا کہ پھر تو حق بات سن لے، فیصلہ تو بھی سن لے.
اے شیطان میں تجھے بھی اور جتنے تیرے پیچھے چلنے والے سب کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دوں گا۔ اور خدا کے لیے دیکھو، اگر سگریٹ جلتی ہوئی پر ننگا پاؤں آ جائے اچھل جاتا ہے، سگریٹ کی آگ نہیں برداشت کر سکتا تو دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ ارے شیطان کے پیچھے چلنے کا انجام جہنم ہے اور نبی کے پیچھے چلنے کا انجام جنت ہے، جہاں رب تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور قرآن مجید کی جو میں نے آیا مبارکہ پڑھی، مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کی، بس وہی کامیاب ہوا۔ یار میں تمام علماء کرام جتنے یہاں مجمع میں بیٹھے ہو سب کو میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، مجھے کوئی ایک آیت ایسی بتلاؤ جس میں یہ لکھا ہو شیطان کے پیچھے چلنے والا کامیاب ہے۔ حضرت صاحب اس دن میں ایک درس دے رہا تھا، اس میں ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا یار، جس نے نا اندر میرے ہلچل مچا دی۔ حضرت صاحب آپ کے والد صاحب کو کوئی گھر سے نکال دے، وہ بیچارہ در بدر ہو جائے، آپ والد کے دشمن کی بات مانو گے؟ اونچی بولو یا سب کی آواز نہیں آ رہی؟ خدا را شیطان وہ ہے جس نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا، اور پھر ہم شیطان کی بات مان رہے ہیں۔ اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں ہمارے کام آنا ہے، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان محشر میں ہمارے کام آنا ہے، اور اگر میں یہ کہہ دوں تو بے جا نہ ہوگا، اگر آج ہم زندہ ہیں تو سرکار کے صدقے سے ہی زندہ ہیں، تو ایسے نبی کا کہا ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ سب کی آواز نہیں آ رہی۔ ایسے نبی کو ناراض کرنا چاہیے، خوش کرنا چاہیے؟ تو آؤ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی بات بتلاؤں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز میری آنکھوں کی، میں نے حدیث غلط تو نہیں بیان کی؟ نماز میری آنکھوں کی، اچھا اس حدیث سے میں نے کیا مطلب نکالا ہے؟ میں یہ سمجھا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے امتی، یہ نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ اور جب تو نماز نہیں پڑھتا، چوریاں کرتا ہے، ڈکیتیاں کرتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، کیا سرکار کی آنکھیں پھر بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ تو خدا را دیکھو، اے سنیو میرے ہاتھ بندے دیکھو، جس نبی کا میلاد مناتے ہو اس نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے والے کام کرو، اس کو ناراض کرنے والے کام نہ کرو۔ میلاد نبی کا مناتا ہے اور باتیں شیطان کی مانتا ہے۔ یار خدا را جس نبی کا میلاد مناتے ہو اس نبی کو راضی کرنے والے کام بھی کرو۔ اب میں آپ سے ایک اور سوال کروں گا۔ ہماری یہ مسجد ہے، بابا جی اس کے باہر تالا لگا ہو اور مجھے مسجد میں داخل ہونا ہے، بغیر چابی کے داخل ہو جاؤں گا؟ اونچی بولو۔ مسجد میں آنے کے لیے چابی کا ہونا ضروری ہے، تو بھائی ہم سب نے جنت میں جانا ہے، تو جنت کو بھی تالا لگا ہے، اس کی چابی سرکار نے فرما دیا، نماز الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے، نماز جنت کی۔ حضرت صاحب تسی دسو، بغیر چابی دے تالا کھول لو گے؟ چابی دا بندوبست پھر مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ جب مسجد میں بیٹھ کر اقرار کر رہے ہو میں چابی کے بغیر تالا نہیں کھول سکتا،
اور چابی کا بندوبست بھی مرنے سے پہلے ہو سکتا، مرنے کے بعد نہیں ہو سکتا۔ تو جب مسجد سے صدا آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپے لگا رہا ہے؟ کیوں بیٹھا تاش کھیل رہا ہے، شطرنج کھیل رہا ہے؟ کیوں بیٹھا حقہ پی رہا ہے؟ ارے کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ جا۔ کوئی پوچھے حضرت صاحب کدھر جا رہے ہو؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔ کیا لینے جا رہا ہوں؟ اچھا حضرت صاحب آپ بتلائیے گا، کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلیں وجہ بھی میں بتلا دوں۔ تالے کے اندر اصل میں لیور ہوتے ہیں، جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا۔ ایسا ہی ہے نا جی؟ تو آؤ آج میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں، جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں۔ کتنے لیور ہیں؟ پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام اونچی بول دو یار، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا۔ جو ایک نماز پڑھ رہا ہے ایک دانتا ڈال رہا ہے، تالا کھل جائے گا جی؟ 2 سے 3 سے کب کھلے گا؟ تو پھر آج کے بعد کتنے دانتے ڈالنے ہیں؟ سب کی نہیں آواز آ رہی۔ چلو اگر ابھی بھی سمجھنے، ایک اور مثال دے دوں۔ بابا جی آپ کے پیر صاحب آپ کے لیے مدینہ شریف سے تحفہ لائیں، وہ ٹوپی بھی ہو سکتی ہے، تسبیح بھی ہو سکتی ہے، رومال بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اس تحفے کو ضائع کر دو، تحفہ لانے والا خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، ابھی بھی سب کی آواز نہیں آ رہی۔ اس سے پتہ چلا جو تحفہ مدینہ شریف سے لایا جائے، جو اس کی قدر نہیں کرتا، تحفہ لانے والا ناراض ہو جاتا ہے۔ یار کبھی سوچا ہے نماز کہاں کا تحفہ ہے؟ ارے یہ تو لامکانوں کا تحفہ ہے، یہ تحفہ بھیجنے والے رب العالمین ہیں اور لانے والے رحمت للعالمین ہیں۔ جو اس تحفے کو ضائع کرے گا، آپ بتلاؤ رب اس سے راضی ہو جائے گا؟ سرکار راضی ہو جائیں گے؟ تو ہم یہاں آئے کائے کے لیے؟ ہمارا یہاں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ ارے ہمارا یہاں آنے کا مقصد ہی یہی ہے، ہم سے رب بھی راضی ہو جائے، اس کا محبوب بھی راضی ہو جائے۔ تو نسخے کا پتہ چل گیا، اگر ہم نماز پڑھیں گے تو رب بھی راضی ہو جائے گا، اس کا محبوب بھی راضی ہو جائے گا۔ اچھا ایک اور آپ سے میں سوال کر دوں، آپ کے گھر میں صندوق ہوں گے، ان میں گندے کپڑے رکھتے ہو صاف رکھتے ہو؟ گندے کیوں نہیں رکھتے؟ چلو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ اس کا جواب یہ ہے حافظ صاحب، ہم نے صندوق بنایا ہی پاک کپڑوں کے لیے ہے۔ کس کے لیے بنایا ہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بول۔ ناپاک کپڑوں کے لیے ہم نے باسکٹ رکھی ہے۔ صندوق بنایا پاک کپڑوں کے لیے، ناپاک کپڑوں کے لیے باکس رکھی ہے۔ جب ہم نے صندوق پاک کپڑوں کے لیے بنایا، یا ناپاک نہیں رکھتے؟ یار رب نے بھی جنت پاک لوگوں کے لیے، بھیا ناپاکوں کے لیے دوزخ بنائی ہے۔ ہم کام ناپاکوں والے کر کے امیدوار جنت کے بنے ہوئے یار۔ اب طریقے ہیں 2۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے، عرض کرنے کا مالک مولا میرے امتی تو گناہ بھی کریں گے، ان کا اندر ناپاک ہو گیا، وہ دوزخ میں جلیں گے، میں کیسے برداشت کروں گا؟ یا اللہ کرم نوازی کر دے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ پھر 5 نمازوں کا تحفہ لے جا۔ کتنی نمازوں کا؟ اس سے ہوگا کیا؟
فرمایا جس طرح کسی کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو اور دن میں 5 مرتبہ غسل کرے اس کے بدن پر میل نہیں رہے گی، فرمایا تیرا امتی 5 نمازیں پڑھے گا اس کے باطن میں گناہوں کی میل نہیں رہنے دوں گا، جنت کا حقدار بنا دوں گا۔ چلیں ایک سوال اور چھوٹا سا کر لیتے ہیں۔ حضرت صاحب آپ کے صاحبزادے نے میٹرک کے پیپر دینے ہیں، کون سی کلاس کے؟ اگر میں پیپر آؤٹ کر دوں پہلے دس سوال آنا لینے، وہ بچہ پھر بھی تیاری نہ کرے فیل ہو جاوے، اور نالوں بڑا نکما کوئی ہوئے گا؟ اونچی بولو یار، اس سے بڑا نکما؟ یہ دیکھو میں ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگا ہوں، اب سارے اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا کہیں ان نکموں کی لسٹ میں میرا نام تو نہیں آ رہا۔ کروڑوں درود، کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے میدان معاشر کے پیپر کو پہلے ہی آؤٹ کر دیا۔ فرمایا میرے غلاموں آؤ میں تمہیں ابھی بتلا دوں، قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ کون سا ہوگا جی؟ اونچی بولو۔ تو میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا کیا ہمارا پہلا سوال درست ہے؟ تو پہلے سوال چی پھنس گئے، اللہ نہ کرے پھر اگلے سوالہ نہ کی بنے گا۔ جو پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہیں میری بات بڑی آسانی سے سمجھ رہے ہوں گے، جب ہم امتحان گاہ میں بیٹھے ہو پہلا سوال صحیح ہو جائے اگلے مشکل بھی ہو تو آسان ہو جائے، اگر پہلے میں اٹک جائے اگلے آتے بھی ہوں تو بھول جاتا ہے۔ یار چلو میں گیس لگواؤں آپ بے شک تیاری نہ، آپ کو کہ حافظ صاحب نے تکا لگایا پتہ نہیں آتا بھی ہے کہ نہیں آتا، لیکن میرے آقا کا فرمان غلط، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولنا، سرکار کا فرمان غلط۔ تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا، پھر ہمیں نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ آواز کم ہو گئی ہے، یہ آواز پتہ کیوں کم ہوئی ہے؟ حافظ صاحب اسی کہہ دیتا تو نماز نہ پڑھی گئی تو گناہ گار نہ ہو جائیے۔ ہائے 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 بھائی، حافظ صاحب آپ سے کوئی نئی چیز کا وعدہ نہیں کروا رہے، یہ وعدے تھے آپ نے اسی وقت کر لیے جب کلمہ شریف پڑھ لیا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، پھر اقرار باللسان و تصدیق بالقلب ہے، میں زبان سے اقرار کرتا ہوں اور دل سے اس کی تصدیق کرتا ہوں، سارے احکامات ہم نے وعدے پہلے ہی کر لیے ہوئے ہیں، میں تو آپ کو اس وعدے کی یاد دہانی کروا رہا۔ زندہ باد۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ سبحان اللہ۔ اب میں آپ سے عرض کروں گا کہ جب ہم نے یہ مان لیا قیامت کے روز سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا مسلمان سے، تو پھر ہمیں نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بول۔ اگر نمازی بننا چاہتے ہو تو نسخہ میں بتلا دوں، سارے نمازی بن جاؤ گے، لیکن ایک شرط ہے نسخہ استعمال کرنا پڑے گا۔ یہ تو آپ بھی جانتے ہو 10,000 روپیہ ڈاکٹر کو فیس دے کے نسخہ لے آؤ، نسخہ گھر میں رکھ چھوڑو، آرام آ جائے گا؟ کب آرام آئے گا؟ ڈرو نہ، میں آپ سے پیسے نہیں مانگتا، میں فی سبیل اللہ نسخہ دوں گا، استعمال کرو، نمازی نہ بنو، میں آپ کا مجرم۔ کر لو گے استعمال؟ آواز کم ہو گئی ہے۔ لو جی، نسخہ صرف اتنا ہے کہ اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا جی اگر یہ وجود تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی پلاؤ۔ حضرت جی بات بھی میں سچی کر رہا ہوں، جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟
وہ روٹی سامنے رکھی اپنے آپ منہ میں تو نہیں جائے گی, پکڑ کے لے جا کر مت لے جاؤ. یہ روٹی مانگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد میں روٹی. تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سبھی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے. یار ہم سارے نمازی بن جائیں, میرے آقا کتنا خوش ہو جائیں, رب تعالیٰ کتنا خوش ہو جائے, اور محفل کروانے والے کتنا خوش ہو جائیں. یہ ہے محفل میں آنے کا مقصد. یہ نہیں آئے دو چار ناتا سنیا ہاتھ لائے لنگر کھادا تے مچھا نو تا دیں دے آؤ گئے. ارے یہاں آؤ, اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے جاؤ. اب نسخے کی صبح کی ڈوز بھی سن لو, ہوتا نا صبح دوپہر شام, میں کیا نسخہ مکمل سنا دئیے. سویدی خوراک کہنے ناشتے سے پہلے کے ناشتے کے بعد, تو بھائی یہ ناشتے سے پہلے والی ہے. اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو. پہلے نماز پھر ناشتہ. کی میں آکھیا جی؟ ایک بندہ کہنا صبح اٹھن لگیاں دیر ہو جائے تے, میں نے کہا نہ پڑھن نالوں بہتر ہے پڑھ لو. سویرے اٹھ کے منہ ہاتھوں دے جے نا تو وضو کر لو, دو سنت دو فرض پڑھ لو. فجر دی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان. فجر دی راج شیطان کہتا ہے اچھا انہیں کل تو پڑھا نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے. لہذا تھوڑا سا اونچی آواز سے اتنی دیر تک ناشتہ. ویسے مجھے لگتا ہے ایسے جیسے شیطان کان میں پھونک مار رہا ہے, وہ بولی نا کہ نماز پڑھنی نہ پہ جاوے. شیطان ساڈا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن کی گل مننی چاہیے نا, تو تساں کیوں مانتے پہ؟ چلو جڑا شیطان نو دشمن سمجھدا ہو تے اچھی آواز, اونی دیر تک ناشتہ جنی دیر تک نماز فجر نہیں پڑھیں گے, اور اونی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر لواں گے. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. ارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. آج کری اپنے گھروں میں نظر دوڑائیے, کتنے کتنے مہینے گزر گئے کسی نے قرآن کھول کے پڑھا ہے. قرآن پاک پر گد و غبار پڑھی اور ٹی وی وی سی آر پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا. اللہ تعالیٰ معاف کرے معاف کرے. کئی ایسے گھر سیوں کا کیڑا قرآن کو شہید کر رہا, اتنا وقت نہیں کھول کے آواز لگا دی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ, اپنے گھروں کو ویران مت کرو. ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے, گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے. ایک بندہ کہنا میں تے قرآن ہی نہیں پڑھا ہوا, میں نے کہا تو سویرے اٹھ کے قرآن پاک دا دیدار ہی کر لیا کر. رات کی ڈوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو. حضرت صاحب آخر میں آپ کو ایک بات بڑی پیاری بتلانے لگا ہوں. میرے بیانات یوٹیوب پر فیس بک پر الحمدللہ پوری دنیا میں سنے جاتے ہیں. حضرت صاحب ایک بندہ سی نا, اپنے سیٹھ دے نال باس دے نال سفر کردا جا رہا سی. چلدے چلدے نماز دا ویلا ہو گیا. وہ کہنے لگا سیٹھ جی نماز پڑھ لئیے. وہ کہنے لگا مسیت آئی تے پڑھ لی. اے سمجھو سڑک تو لنگ دے مسیت آ گئی. سیٹھ باہر کھلو گیا, ان کہنا جا کے نماز پڑھ لے. اندر نماز پڑھن آیا, نماز چ کوئی سرور آ گیا, لیٹ ہو گیا. وہ سیٹھ باہر کھلوتا پریشان ہو گیا. تے بعدوں آواز کی دیندا وے, اوئے تو باہر کیوں نہیں آ رہا اوئے تن کنے اندر پھڑ لیا وے, او کیڑا تن باہر نہیں آن دیندا. کہنا جیڑا تینوں اندر نہیں آن دے رہا مینوں باہر نہیں آن دے رہا. اے دیکھو یار میرے ہاتھ بندے جی, اگر مہمان جی تیجی قسم جے یا دوجی قسم ہو تو آؤ رب نو راضی کر لو. رب اج راضی ہون تے تیار جے. مر گئے تو پھر تسی کہو گے رب راضی ہو جائے, پھر رب نے راضی.
اس واسطے آؤ اج سچی توبہ کر لو، سچی توبہ کر لو۔ سچی توبہ کرن دا فائدہ کی ہے؟ میں تن قرآن پاک دی آیا مبارکہ سنان لگا ہوں 19واں پارہ سور کہ چلو حافظ صاحب نے کیا ہونتے توبہ کر لیے سوئے دے پھر وہی کام شروع کر دیں گے۔ یہ توبہ نہیں ہے، مذاق ہے۔ توبہ کرو تو ایسی توبہ کرو جی میں مجھ دے تھنا چو دودھ باہر آ گیا وے، ہن دوبارہ وارنا ناممکن ہے۔ تو گناہ ماں تو انج باہر آ جا، تیرا دوبارہ گناہ وال جانا ناممکن ہو جائے۔ تو ادا پھر فائدہ کی ہوئے گا؟ سنو، فرمایا الا من تابا و آمنا و عمل عملا صالحا، جڑا بندہ توبہ کرے ایمان لے آوے اس تو بعد نیک عمل بھی شروع کر دوے، فاولائک یبدل اللہ سیئات حسنات، فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے بندے دے پچھلے گناہ وانو نیکیاں چ تبدیل فرما دے گا۔ آؤ رب نو راضی کر لو، سچے دل نہ توبہ کر لو۔ تے میں تاڑے اگے ایک چھوٹی جنی گزارش کرانگا، تھوڑا جنا ہمت کر کے، تھوڑی جنی آواز دا والیم اونچا کر کے، تاکہ خود بھی گواہ بن جاؤ، ساریاں نو گواہ بنا لو کہ مالک مولا سانو اج پتہ چلیا وے کہ اسی تیرا حکم منن دی بجائے شیطان دا کیا مندے رہے۔ شیطان دا کیا منن دا انجام تے جہنم ہے، جیسی جہنم دا اگ نہیں برداشت کر سکتے، اس واسطے اسی آج سچی توبہ کرنے ہاں۔ یا اللہ تو سارے ساریاں دی توبہ قبول کر لے۔ سارے اچھی آواز نہ کہہ دیو ہم۔ اور آئندہ اسی نیک اعمال کریں گے، گناہاں تو بچیں گے۔ یا اللہ تو سانو سارا نو استقامت دی دولت بھی عطا فرما دے۔ تے اگر تسی چاہندے جی اسی پکے نمازی بن جائیے، ساڈی اولاد بھی نمازی بنے، ساڈے گھر والے بچے بھی، دوست احباب بھی، تو یار میں ایک کتاب لکھی ہے، ایدہ نام رکھے نمازی بننے کا نسخہ۔ یہ ایسی کتاب ہے 5 نسخہ جات نے جنہ چو ایک تان دسیا وے، جیڑا بھی پڑھ دا وے نمازی بن جاندہ وے۔ اور پھر ایک بڑی دکھ والی گال کہنے لگا مان، بڑی دکھ والی گال، میں دیکھیا چٹیاں داڑیاں نے پوتے پڑ پوتے والے غسل دا طریقہ نہیں آندا، وضو دا طریقہ نہیں آندا۔ ساڑیاں اسلامی پیدا نیل پالش لگی ہوئی ہے تو غسل ہو رہا ہے۔ میں پھر اس کتاب جو غسل دا طریقہ، وضو دا طریقہ، تیمم دا طریقہ، بلکہ میت نو کیویں غسل دیتا جاوے، ان کفن کنے پہنایا جاوے۔ یار ایسی کتاب ہے زندگی سے جڑیاں نمازاں قضا ہو گئی انہوں نے ادا کرنا بڑا آسان طریقہ۔ پھر یہ کتاب ہے خوشحال گھرانہ کیسے ہوئے۔ ہر بندہ چاہتا ہے میرا گھر خوشحال ہوئے۔ میں کہا جے شادی دی ابتدا ڈھولکی نال کرو گے تو پھر ساری زندگی ڈھولکی بجے گی، تو جے ابتدا میرے آقا دے میلاد شریف نال کر لو گے تو برکتاں ہو جان گیاں جے۔ اس کتاب میں دسیا ہوئے خوشحال گھرانہ چاہتے ہو تو میاں کیسا ہوئے، بیوی کیسی ہوئے، ساس سہرا کیسا ہوئے۔ یار ایسی کتاب ہے، کئی کار جڑے اجڑن دے قریب سی کتاب پڑھ کے وہ بھی آباد ہو گئے۔ ایک کتاب ہے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یار ایٹے ہر کار دی لوڑ جے، ہر کار دی لوڑ ہے۔ آج بڑے بڑے عزت والے کار انہاں دیاں بچیاں بچے ساری رات موبائل تے لگے نے، نیٹ تے لگے نے، پھر کرو فرار حاصل کرن، لو میرج کر دینے۔ میں اس کتاب تے دسیا لو میرج کی دا انجام کی نکل داوے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام کی دیتا ہوئے کئی نوجوان لڑکیاں لڑکے پڑھ کے راہ راستے آ چکے ہیں۔ ایک کیا کتاب ہے بھی تاڑے سارے دے واسطے بڑی ضروری جے، اللہ قریب ہے تو پھر ہم، رب تعالیٰ جب ساڑی شارق تو زیادہ قریب ہے پھر اسی درباران تے کیوں جانے ہاں، ولیاں کول کیوں جانے ہاں۔ یہ دا جواب میں اس انداز نہ دیتا ہوئے کہ کئی نجدی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں۔ ایک کتاب ہے تحفہ دو محبت ودے گی، یہ میں اسحال ثواب دے ہوتے دلائل دیتے نے، اور دوسرا ساتا چہلم کل برسیے کیے، اور تیسرا میں دسیا وے کہ اولیاء کرام دے مزارات حاضری کیویں دینی ہے، انہاں دی بارگاہ چ تحفہ کیویں پیش کرنا وے۔ اور اے کتاب تے میرا خیال ہے بڑی زبردست کتاب ہے تے ہر ایک بندے واسطے ضروری ہے۔ وسوسوں سے نجات۔ یار کئی ایسے بندے بڑے پکے نمازی نماز چھڑ کے بہ گئے، بھائی کیوں نے نماز پڑھتا، وہ نماز سے خیالات بڑے گندے آندے ہیں، اس واسطے میں نماز ہی چھڑ دیتی۔
میں اس دے اتنے کتاب لکھی ہے، پڑھو گے خود بھی صحیح ہو جاؤ گے، دوجا نو بھی صحیح کر دیو گے۔ تے چند کتاباں دے سیٹ گڈی دے وچ رکھ کے نال لے آندے سی، جنہاں نوں ضرورت ہوئے، اے بچہ باہر کھلوتا ہوئے گا، جان لگیاں لے کے جانا۔ انہاں دیاں کتاباں دا ہدیہ تے زیادہ بندا ہے، تانوں صرف 500 روپے چ ساریاں کتاباں دا سیٹ مل جائے گا۔ تو کوشش کرو یار، میں دکھ والی گل کہن لگا واں، اج ساڈے گھراں چ ناول ڈائجسٹ بڑے نے، اگر نہیں تے اسلامی کتاباں نہیں۔ اگر اسلامی کتاباں نہیں رکھو گے بچے اسلامی کی بنے؟ ایز یو سو شیل یو ریپ، جیسا بیجو گے ویسا ہی کٹو گے نا۔ تے اگر تسی چاہندے جے ساڈے گھر والے بھی نمازی بن جان، بلکہ میں تے کہنا وا اپنی اولاد نو نمازی بنا جاؤ۔ میں گل ہے دعوے نال کہن لگا جے، جنی دفعہ نمازی بچہ اپنے ماں باپ واسطے بخشش دی دعا کر سکتا ہے، بے نمازی کدی بھی نہیں کر سکتا۔ نمازی بچہ جدو ہوتا ہے یاد بیٹھے گا کہے گا ربنا اغفر لی، اونچی بولو ربنا اغفر لی، فجر ویلے، زور ویلے، اثر ویلے، مغرب ویلے، عشاء ویلے۔ میں کہنا ہوں اگر تاڑے ایسے پورے علاقے چو جیڑا بندہ سب تو وڈا کنجوس ہے، او دے دروازے تے جا کے 5 دفعہ صدا لاؤ، ان بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑ جائے گا۔ تے جیڑا ارحم الراحمین دی بارگاہ چ جا کے 5 دفعہ حاضر ہو کے بار بار تکرار کر رہا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، تو میں کہنا ہوں رب تعالیٰ دے ماں باپ دی قبر نو جنت دے باغاں چ باغ کیوں نہیں بنائے گا؟ اس واسطے یہ کتاباں دے چند ایک سیٹ ہے نے جنہاں نو چاہیے ہوں جاندے ہیں لے کے جانا۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے اپنے ماں باپ دے اصالے ثواب واسطے کتاباں لے کے تقسیم کرو۔ تاڑی دیتی کتاب نال اگر کوئی نمازی بن گیا ہو سکتا ہے سب دے واسطے جنت چ جان دا سبب بن جائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔